جسم کے کسی حصے میں اگر چوٹ لگ جائے اس سے خون نکل آئے یا قے آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ہاں جی، خون کی بھی کئی قسمیں ہیں. اگر خاتون کو ان دنوں مینسز آ جائیں یا خاتون کے ہاں بچے کی ولادت ہو جائے تو اس خون کے ساتھ اس کا روزہ ختم ہو جائے گا. البتہ چوٹ لگے تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے تو وضو تک نہیں ٹوٹتا، تو روزہ تو بہت بڑی چیز ہے. صحیح. اگر چوٹ لگی ہے کوئی پھر سینے سے خون نکلا ہے تو اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا، نہ وضو کو اور نہ ہی روزے کو. ٹھیک ہے. باقی رہ گیا قے کا مسئلہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرع القی فلا قضاء علیہ، جس کو زبردستی قے آ جائے، چکر آئے، دل خراب ہوا، گرمی لگی یا کوئی بھی بیماری کی وجہ سے اور زبردستی قے اس کو آ گئی تو اس کا روزہ قائم ہے. اچھا. اس میں کوئی فرق نہیں پڑا، ٹھیک ہے. اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. اور جس نے جان بوجھ کر قے کی، صحیح. مسواک کرتے ہوئے گلے میں دور تک ماری صحیح. اور قے آ گئی، یا اس نے انگلی ماری یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر عمدن قے کرتا ہے فعلیہ القضاء، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو اس روزے کی قضا دینی ہوگی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے. صحیح. اور وہ بس ایک روزے کے ایک روزے کی ایک ہی قضا اور 7 توبہ بھی کہ اس نے جان بوجھ کر یہ غلط کام کیا ہے. صحیح. صحیح. سر کچھ لوگوں کو معافی چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو ایسیڈیٹی کی پرابلم ہوتی ہے، کچھ کھاتے پیتے ہیں تو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، تیزابیت بھی اسے کہیں گے. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر سحری کی ہے، تازی سحری کی ہے اور کچھ دیر کے بعد اسی طرح ایسیڈیٹی انہیں ہوتی ہے اور گلے میں کوئی آئلی مٹیریل سا فیل ہوتا ہے، پھر وہ واپس معدے میں چلا جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں روزے پہ کوئی فرق؟ کوئی عرض نہیں. روزہ ٹوٹے گا کچھ کھانے سے، کچھ پینے سے، اور جو آپ کے معدے کی رطوبات ہیں، گلے کی رطوبات ہیں، منہ کے اندر سے جو رطوبات نکل رہی ہیں وہ واپس معدے میں چلی جائیں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. جی بہتر.